سوال یہ بھی بنتا ہے کہ آخرکار جہاد فی سبیل اللہ کی مقصدیت کیا ہے؟ آج کے دور میں ہر مملکت یا ہر بڑا ملک یہ چاہتا ہے کہ دوسرے ملک پہ قبضہ جما لے، اور وہ اس پہ مطمئن ہے کہ جو وہ کر رہا ہے وہ دراصل جنگ کا دفاع ہے، بلکہ اپنے امن و امان کا دفاع ہے، اور وہ دوسرے ممالک میں پیسہ بھی خرچ کر رہا ہے، ان کو تیار بھی کر رہا ہے، جہاد کے نام پہ لڑوا بھی رہا ہے۔ تو اصل مفہوم آج کے دور میں نظر آ رہا ہے، مقصدیت اس کی حاصل ہو رہی ہے؟ دیکھیے اویس بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 غزوات 27 جنگوں میں خود حصہ لیا ہے، اور 50 سے زائد وہ جنگیں ہیں جن میں اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اپنا امیر بنا کر آگے روانہ فرمایا ہے۔ جی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود یہ بیان فرمایا کہ دین اسلام کے 5 ارکان ہیں، لیکن جو اسلام کی سب سے بلند ترین چوٹی ہے وہ الجہاد ہے۔ ٹھیک۔ سلطان المجاہدین حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کے دست مبارک پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت المقدس کی فتح کو لکھا تھا، الحمدللہ۔ ان سے کسی نے سوال کیا کہ کیا اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے یا نہیں یہ تو الگ بات رہی، لیکن مجھے اتنا ضرور معلوم ہے کہ اسلام کے دفاع کے لیے تلوار اٹھانا پڑتی ہے۔ اچھا، اب آپ دیکھیے کہ قرآن مجید میں جو مقاصد کی آپ نے بات کی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر 2 باتیں ہماری سمجھ میں آ جائیں تو جہاد کے فلسفے کو ہم بہت بہتر انداز سے سمجھ سکتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جنگ کے 2 پہلو ہیں، ایک ہے پرپز آف وار اور دوسرا ہے ایٹیکیٹس آف وار، جنہیں ہم علت القتال اور آداب القتال کہتے ہیں۔ صحیح۔ انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا، جنہیں آپ جنیوا کنونشنز یا ہیگ کنونشن کی بنیاد پر جو معاہدات وجود میں آئے ہیں، جنہیں آپ جنگوں کا عالمی قانون کہتے ہیں، اور اردو میں اسے جنگوں کا بین الاقوامی قانون انسانیت کہا جاتا ہے، وہ صرف آداب القتال سے تعلق رکھتا ہے، اس میں جنگوں کے آداب تعلیم کیے جاتے ہیں۔ اس میں پرپز آف وار کیا ہے، جنگ کیوں لڑی جاتی ہے، اس سے بحث نہیں کی جاتی، جبکہ اسلام کا جو قانون جہاد ہے اسے قانون سیر کہا جاتا ہے۔ اچھا، ہمارے ہاں حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتابیں رقم کی ہیں، جن میں سیر کبیر اور سیر صغیر ہیں، امام سرخسی نے جس طرح سے سیر کبیر کی شرح السیر الکبیر کے نام سے لکھی ہے، اس سے پہلے اگر آپ جائیں تو امام اعظم ابو حنیفہ اور قاضی ابو یوسف اور امام اوزائی کی کتابیں ملتی ہیں، اور سب سے پہلی کتاب امام زید علیہ السلام نے اس پر لکھی، جو المجموع الفقہی کی، خود مجاہد بھی ہیں، اور المجموع الفقہی میں انہوں نے پورا ایک باب کتاب السیر کے نام سے رقم کیا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک آپ پرپز آف وار، علت القتال اور آداب القتال کو جوڑ کر نہیں سمجھیں گے، اس وقت تک جہاد کا مفہوم سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اس طرح میں نے پہلے کہا کہ جہاد کا مقصد کیا ہے، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، ظلم کی سرکوبی کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ للہ، فرمایا کہ فتنے کی سرکوبی کے لیے، اقامت دین کے لیے، اور پھر ان لوگوں سے قتال کیا جائے گا جو آپ سے قتال کر رہے ہیں، اور غربا اور مساکین اور مظلومین کی مدد کے لیے تلوار اٹھائی جائے گی۔ یاد رکھ لیجئے کہ اگر کسی کا مقصد کھوپڑیوں کے مینار بنانا ہے، بلڈ شیڈ کرنا ہے، امپیریلزم ہے، زمین پر قبضہ کرنا ہے، وسائل پر قبضہ کرنا ہے، کسی کمزور قوم کو اپنا غلام بنا کر رکھنا ہے، تو ظاہر ہے اس کے نزدیک جنگ لڑنے کا طریقہ اور ہوگا۔ پھر آپ ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم بھی ماریں گے، آپ افغانستان پر مدر آف آل بامز بھی فائر کریں گے، آپ فلسطین، کشمیر اور دنیا کے تمام تر خطوں میں 60 لاکھ سے زائد مسلمانوں کا کچھ تو خون بھی کریں گے۔ لیکن اگر آپ کے پیش نظر اعلاء کلمت اللہ ہے، اگر آپ کے پیش نظر ظلم کو ختم کرنا ہے، فساد فی الارض کو ختم کرنا ہے، تو یقیناً پھر کیفیت یہ ہوگی کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ دنیا نے یہ منظر نہ اس سے پہلے کبھی دیکھا، نہ قیامت تک آپ دیکھ سکیں گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں فاتح بن کر داخل ہو رہے ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف اپنے نہیں، ان تمام جانی دشمنوں کو معاف کر دیا جنہوں نے ظلم و ستم کے پہاڑوں کو توڑا تھا۔ پھر آپ کو یہی مثال بیت المقدس کی فتح کے موقع پر آپ کو سلطان صلاح الدین ایوبی کی صورت میں نظر آتی ہے کہ ایک ایسا وقت ہے کہ جب کروسیڈز کے نتیجے میں 490 ہجری میں بیت المقدس پر قبضہ ہوتا ہے، اور صرف 70,000 سے زائد مسلمان بیت المقدس کے صحن میں ذبح کر دیے جاتے ہیں، اور خود ایک عیسائی جرنیل کہتا ہے کہ جب میں گھوڑے لے کر اندر داخل ہوا تو گھوڑے کے گھٹنوں تک مسلمانوں کا خون بھرا ہوا تھا، اور جب سلطان 90 برس کے بعد بیت المقدس کو آزاد کرتے ہیں تو تمام تر یہودیوں کو، عیسائیوں کو جو جنگ پر آمادہ نہیں ہیں، انہیں ایک عام امان دی جاتی ہے اور فتح مکہ کی سنت کو زندہ کیا جاتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف ایسی ہے کہ جس سے یہ تمام تر باتیں اویس بھائی واضح ہو جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
بڑی قابل توجہ حدیث ہے. فرمایا الغزو غزوان, جنگ دو قسموں کی ہوتی ہے. اچھا, الغزو غزوان. اور حضور نے فرمایا جنگیں دو قسم کی ہیں. فرمایا فَأَمَّا مَنِ ابْتَغَى وَجْهَ اللَّهِ, جس نے جہاد میں اللہ کی رضا کو طلب کیا, صحیح. وَأَطَاعَ الْإِمَامِ, مسلمانوں کی ریاست کی کے سربراہ کی اطاعت کی. ٹھیک ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک اپنا ذاتی جتھا بنا لیں, نان اسٹیٹ ایکٹر کے طور پر آپ عالمی طاقتوں کے ہاتھوں میں کھیلنے لگیں اور مسلمان ممالک کو ڈی اسٹیبلائز کر کے آپ یہ چاہیں کہ مسلمانوں کا ہی خون بہا کر آپ جہاد کر لیں گے. تو فرمایا وَأَطَاعَ الْإِمَامِ, مسلمانوں کے امام کی اس نے اطاعت کی. وَأَنفَقَ الْكَرِيمَ, حلال مال خرچ کیا. وَيَاسَرَ الشَّرِيكَ, اپنے شریک بھائی مجاہد کی مدد کی. اور وَاجْتَنَبَ الْفَسَاد, فساد سے خود کو بچا لیا. تو فرمایا ایسے مجاہد کی نیند بھی اجر و ثواب ہے, اس کی بیداری بھی اجر و ثواب ہے. فرمایا وَأَمَّا مَنْ غَزَا فَخْرًا وَرِيَاءً, اگر دکھاوے کے لیے اور فخر کے لیے جنگ کی. وَسُمْعَةً وَعَصَى الْإِمَامِ, اور امام وقت کی, اپنے ملک کے سربراہ کی نافرمانی کی, اپنے طور پر ایک جتھا بنا لیا. وَأَفْسَدَ فِي الْأَرْضِ, زمین میں فساد برپا کرتا رہا اور ریاکاری کے لیے, نافرمانی کے لیے جنگ و جدال کرتا رہا. فرمایا فَإِنَّهُ لَمْ يَرْجِعْ بِالْكِفَافِ, فرمایا وہ ہمیشہ جہاد کے ثواب سے محروم ہو, وہ محروم رہے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر جنگ کے آداب اور جنگ کے مقصد کو پیش نظر رکھیں, اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے جو مثالیں قائم کی ہیں, آپ اندازہ کیجئے کہ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے ایک سیاہ فام صحابی ہیں, اپنے جہیز کا یعنی سامان خریدنے کے بجائے گھوڑا, تلوار اور ڈھال خریدی اور میدان جنگ میں چلے گئے. اور قربان جائیں کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ چہرے پر نقاب لگایا ہوا تھا, صرف ان کی سیاہ کلائی سے ہم دیکھ رہے تھے کہ کوئی سیاہ فام مسلمان ہے جو اپنی جان حضور کے نام پر قربان کرنے کے لیے آیا ہے. جب جنگ ختم ہوئی تو حضور علیہ السلام شہداء کے اجساد میں کسی کو تلاش کر رہے تھے. تو پوچھا یا رسول اللہ کسے ڈھونڈتے ہیں؟ فرمایا میں جلیبیب کو تلاش کرتا ہوں. سیاہ فام ایک مسلم مجاہد تھے, صحابی رسول تھے, جسم پر 70 سے زائد زخم تھے. حضور علیہ السلام نے ان کے سر کو اپنی گود میں رکھا اور فرمایا کہ یا جلیبیب انت منی و انا منکا, اے جلیبیب تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں. یقیناً حضرت حنظلہ ہوں جو غسیل الملائکہ ہیں, حضرت جلیبیب ہوں, حضرت سیدنا فاروق اعظم خلافت راشدہ کے پہلے شہید, عثمان غنی خلافت راشدہ کے دوسرے شہید, سیدنا علی المرتضیٰ خلافت راشدہ کے تیسرے شہید. اور اس کے بعد جب یہ قربانیوں کا سلسلہ کربلا تک پہنچتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ کے لیے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے یہ ایک روشن مثال قائم کر دی گئی ہے کہ جہاد کیا ہے اور فساد کیا ہے. واضح کر دیا آپ نے.